السلام علیکم ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، ملک کے مختلف علاقے اس وقت سیلابی ریلوں کی زد میں ہیں اور کئی علاقے اور زرعی اراضی زیر آب آنے سے فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اگرچہ حکومت کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امداد کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن یہ امداد ان مصیبت زدہ متاثرین کے لیے ناکافی ہے۔ قدرتی آفات تو اپنی جگہ، لیکن محکمانہ غفلت اور منصوبوں پر بر وقت عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے بھی کئی علاقے متاثر ہوئے ہیں جو ذرا سی احتیاط سے محفوظ بھی رہ سکتے تھے۔ اس حوالے سے خصوصی رپورٹس پروگرام میں شامل کی گئی ہیں، لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج میری دھرتی میری دنیا میں کیا خاص خبریں اور رپورٹس شامل ہیں۔ راجن پور کے علاقے بستی علاقہ میں رودکوہی کا سیلابی ریلا داخل، 30,000 کی آبادی کے لیے 50 آٹے کے تھیلوں کی امداد۔ نصیر آباد اور سبی میں سیلاب سے متاثرہ افراد ایک ہفتے سے بے یار و مددگار، کوئٹہ سمیت دیگر علاقوں کا ملک سے ٹرین رابطہ 5ویں روز بھی منقطع۔ آپریشن راہ نجات کے باعث نقل مکانی کر کے ٹانک ڈیرہ اسماعیل خان، وانا اور رزمک میں مقیم متاثرین جنوبی وزیرستان کی رجسٹریشن جاری ہے۔ پاکستان ریلوے نے خسارے کے باعث مختلف موقعوں پر چلنے والی خصوصی ٹرینیں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں آج پیش کی جانے والی خاص خبروں اور رپورٹس کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ کی، اب خبروں کی تفصیل۔ راجن پور کے علاقے بستی علاقہ میں سیلابی ریلا داخل ہو گیا ہے، 30,000 کی آبادی کے لیے صرف 50 آٹے کے تھیلوں کی امداد پہنچی ہے۔ احتجاج کرنے والوں پر پولیس ٹوٹ پڑی، سیلابی ریلا تیزی سے روجان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سیلابی پانی داخل ہونے کے بعد بستی علاقہ اور اس کے نواحی دیہات خالی کر دیے گئے۔ سیلاب سے جام پور، فاضل پور اور راجن پور کے 18 موضع متاثر ہوئے ہیں اور اب تک مرنے والوں کی تعداد 9 ہو چکی ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے انہیں صرف 80 ٹینٹ موصول ہوئے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار بیٹھے ہیں۔ بستی علاقہ میں راجن پور کی ضلع انتظامیہ کی جانب سے صرف 50 آٹے کے تھیلے تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس دوران امداد لینے والوں پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا۔ امدادی کارروائیوں میں سستی کے باعث کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو گئی ہے۔ دوسری جانب سیم نالہ بند، پل پٹھانی بند، پل شکاری بند، تاحال تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ محفوظ مقامات پر بھی نہیں جا سکتے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ راجن پور، رجحان اور جام پور کے متاثرہ علاقوں میں مانسون کا نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ بلوچستان کے علاقوں نصیر آباد اور سبی میں سیلاب سے متاثرہ افراد ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود مہاجروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ کوئٹہ اور صوبے کے دیگر علاقوں کا ملک کے دیگر حصوں سے ٹرین رابطہ 5ویں روز بھی بحال نہیں ہو سکا۔ تحصیل تمو میں سیلابی ریلے سے 200 سے زائد دیہات زیر آب آنے سے 15,000 افراد متاثر ہوئے اور وہ اب بھی کھلے آسمان تلے بیٹھے حکومتی اقدامات کے منتظر ہیں۔ سیلاب سے جہاں ان کے مال مویشی بہہ گئے ہیں، وہیں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ نصیر آباد کے موضع بگا بیرون میں بھی سیلابی پانی اپنی تمام تر تباہ کاریوں کے بعد گزر گیا ہے، لیکن مقامی انتظامیہ کی طرف سے متاثرہ افراد کے لیے ابھی تک کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ تاہم سڑکوں کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ ریلوے ٹریک کی مرمت کا کام بھی جاری ہے۔ ادھر سبی کے گاؤں تلی میں متاثرین سیلاب کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے خیمے، آٹا، چینی، دالیں تقسیم کر دی گئی ہیں، جبکہ پاک فوج کی جانب سے لگائے گئے کیمپوں میں متاثرین کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب تلی کے مکینوں کا کہنا ہے کہ ان کے گھر اب صرف مٹی کے ڈھیر ہیں، حکومت ان کی مالی امداد کرے تاکہ انہیں اپنی چھت میسر آ سکے۔ آپریشن راہ نجات کے باعث نقل مکانی کر کے ٹانک ڈیرہ اسماعیل خان، وانا اور رزمک میں مقیم متاثرین جنوبی وزیرستان کی رجسٹریشن جاری ہے۔ متاثرین جنوبی وزیرستان کی رجسٹریشن زام سکول، ٹانک، راتا کلاچی اسٹیڈیم، ڈیرہ اسماعیل خان، وانا اسکاؤٹس قلعہ اور رزمک میں کی جا رہی ہے۔ محسود قوم کے شاہی کھیل قبیلے کے متاثرین کی واپسی کے لیے رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ راتا کلاچی اسٹیڈیم، ڈیرہ اسماعیل خان، زام سکول، ٹانک، وانا اسکاؤٹس قلعہ اور رزمک رجسٹریشن سینٹروں میں اب تک 57,911 افراد کی رجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے، جبکہ پہلے، دوسرے اور تیسرے مرحلے میں رجسٹریشن سے رہ جانے والے افراد کی رجسٹریشن بھی کی جا رہی ہے۔ حکام کے مطابق متاثرین جنوبی وزیرستان کو واپسی کے لیے مفت ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی اور یہ واپسی مرحلہ وار ہوگی۔ پہلے مرحلے میں سپکنئی، راگزئی، کوٹکئی، شیخ زیارت، منڈانا، چگملائی، سپلاتوئی اور بروند کے متاثرین کی واپسی ہوگی۔ واپسی پر محسود قبائل اپنے علاقوں کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ رجسٹریشن سینٹروں پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے۔ پاکستان ریلوے نے خسارے کے باعث مختلف موقعوں پر چلنے والی خصوصی ٹرینیں بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
پاکستان ریلوے نے خسارے کے باعث مختلف ٹرینیں بند کی ہیں اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مختلف موقعوں پر چلنے والی خصوصی ٹرینیں بھی بند کر دی جائیں۔ پہلے مرحلے میں سیون شریف کے عرس پر چلائی جانے والی خصوصی ٹرینیں بند کر دی گئی ہیں اور اس سلسلے میں ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ سیون شریف کے عرس کے موقع پر اس روٹ پر چلنے والی ٹرینوں میں اضافی بوگیاں لگائی جائیں گی، تاہم روہڑی سے سیون شریف تک ایک اضافی ٹرین چلائی جائے گی۔ ناظرین، میری دھرتی میری دنیا میں اب آپ کو لیے چلتے ہیں سندھ کی دھرتی کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ کراچی میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، دوسری جانب بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس سے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ کھارا در کے علاقے آگرہ تاج میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں گزشتہ روز تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی موسلادھار دھار بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، جس کے باعث شارع فیصل، ایم اے جینا روڈ، نیپا چورنگی، ناظم آباد، جیل چورنگی، گل بہار اور پرانا گولی مار سمیت متعدد علاقوں میں ٹریفک جام ہو گیا تھا۔ تاہم صبح صورتحال میں کچھ بہتری آئی اور پانی کی نکاسی ہو گئی، تاہم وقفے سے جاری رہنے والی بارش نے لوگوں کی معمولاتی زندگی کو متاثر کیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سب سے زیادہ بارش یونیورسٹی روڈ پر 44 ملی میٹر، شارع فیصل اور لارڈی میں 39 ملی میٹر، ایئرپورٹ اور نارتھ کراچی میں 27 ملی میٹر اور مسرور بیس پر 23 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ کراچی سمیت سندھ بھر میں کل شام تک تیز ہواؤں کے ساتھ جاری رہنے کا امکان ہے۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح سانگڑ میں بھی مونسون کی پہلی بارش ہوئی، جو ایک طرف تو آبادگاروں کے لیے رحمت بنی تو دوسری جانب شہریوں کے لیے نکاسی آب نہ ہونے کے باعث زحمت بھی بن گئی۔ سانگڑ میں بارش کے بعد جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا اور بلدیہ کے عملے نے ڈبوں سے پانی نکالا، جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ نکاسی آب کے لیے 5 کروڑ روپے خرچ کیے گئے تھے۔ اس منصوبے کا کچھ پتہ نہیں، شہریوں نے سابقہ تعلقہ انتظامیہ پر کرپشن کے الزامات عائد کیے۔ بارش کا پانی نکالنے کے لیے موجودہ ایڈمنسٹریٹر محمد ملوک خاص خیلی بلدیہ کے سٹاف کے ساتھ ڈبوں سے بارش کا پانی نکالنے میں مصروف رہے۔ جب ان سے برساتی نالے میں ہونے والے کرپشن کی انکوائری کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سابقہ تعلقہ انتظامیہ نے ٹی ایم اے کو بے پناہ لوٹا، جس کا سب کو پتا ہے۔ سانگڑ میں لوٹ مار کرنے والوں کا 50 سال میں کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی آئندہ ہوگا۔ سانگڑ کی سماجی و سیاسی شخصیات نے ٹی ایم اے میں کروڑوں روپے کی کرپشن کی انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف بارش کے بعد وابڈا کی جانب سے کئی گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ حالہ میں شہید بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام میں مبینہ کرپشن کے خلاف خواتین نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ حالہ میں صدا وسندی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی سینکڑوں خواتین نے ڈاکٹر ارباب بلال، مریم پٹھانی کی قیادت میں محکمہ ڈاک کی جانب سے شہید بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خواتین کو دی جانے والی رقم میں مبینہ کرپشن اور محکمہ ڈاک کے دفتر میں ناقص انتظامات کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی اور پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر کے عرس میں شرکت کے لیے ملک بھر سے زائرین سیون شریف پہنچنا شروع ہو گئے۔ طوفانی بارشوں سے زائرین اور مقامی لوگوں کو مشکلات کا سامنا، ٹرینوں کی بندش سے بھی زائرین کو پریشانی۔ تفصیلات کے مطابق سندھ کے عظیم صوفی بزرگ سید عثمان مروندی، جنہیں سخی لال شہباز قلندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آج سے ان کے عرس کی تقریبات کا باضابطہ آغاز ہو رہا ہے۔ عرس کی تقریبات کا آغاز گدی نشین بوتلا بہار سائی اختر اپنے دستے مبارک سے کریں گے۔ ان کا عرس ہر سال شبان کی 17، 18 اور 19 تاریخ کو ہوتا ہے، جبکہ عرس کی تقریبات 15 شبان سے رمضان المبارک کی آمد تک جاری رہتی ہیں۔ جہاں ملک بھر سے زائرین کی سیون شریف آمد کا سلسلہ جاری ہے، وہیں دوسری جانب طوفانی بارشوں کے سلسلے نے زائرین اور مقامی آبادی کے لیے کافی مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ زائرین اور مقامی لوگوں کو ایک جانب تو سخت طوفانی بارشوں کا سامنا ہے تو دوسری طرف لوڈ شیڈنگ کے باعث بھی زندگی اجیرن ہے۔ رہی صحیح کسر طوفانی بارشوں نے نکال دی ہے، جس نے ان کی عارضی دکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب ٹرینوں کی بندش کے باعث زائرین بڑی تعداد میں بائی روڈ سیون شریف پہنچ رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے مناسب اقدامات نہ ہونے کے باعث جہاں ایک طرف ٹرانسپورٹرز منہ مانگے کرائے وصول کر رہے ہیں تو دوسری جانب ٹریفک جام کے مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ حالہ میں قبضہ گروپ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ حالانکہ نواحی جمال ڈاہری گاؤں کے مرد و خواتین اور بچوں نے کمال کیریو کی قیادت میں زرعی زمین پر قبضہ کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ دیہا گاہوٹ کے سروے نمبر 132 کی زمین کے ریونیو کاغذات ہونے کے باوجود 72 افراد نے قبضہ کر کے فصل کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی وزیر مخدوم امین فہیم کے سیکٹری کے فیصلے کے مطابق قبضہ گروپ نے زمین پر قبضہ ختم کرنے اور جرمانہ دینے کا وعدہ کیا، لیکن تاحال زمین آزاد نہیں کی۔
नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। सखर में कोयटा के इलाके सराब रोड से एक हफ्ता कबल अगवा होने वाली बच्ची को मुबारकपुर के एक घर से बाजियाब करा लिया गया।